سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے محرم یعنی احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا کہ جو مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سیدنا شہر بن حوشب تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا، انہوں نے سیدنا حسین کو مار ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں، جس میں ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا چچا زاد سیدنا علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ گھر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لے آنا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا۔ سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف تشریف فرما تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینچ کر نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے، وہ چادر آپ نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں دستے مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب ذوالجلال کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ انہی الفاظ میں دعا فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد سیدنا علی، اپنے نواسوں اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود جنات کو سیدنا حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔